بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو ہیں فتوح الغیب کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ مقالہ ہے المقالۃ الاحد وخمسون، 51واں یہ مقالہ ہے۔ اب اس کی عنوان اس کا جو ہے مقالے کا یہ ہے زہد کی حقیقت۔ تو زہد کا معنی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، ایک عابد ہے، ایک زاہد ہے۔ اب ہمارے پاس تو دونوں ایک ہی مفہوم میں لیتے ہیں ہم لوگ، مگر دو الفاظ استعمال ہوئے نا، ایک عبادت ہے، ایک عابد ہوتا ہے، ایک زاہد ہوتا ہے۔ تو عابد کا مفہوم تو سمجھ میں آ گیا، جو عبادت کرنے والا ہے وہ عابد ہے۔ تو وہ زاہد کیا ہے؟ تو زاہد کا معنی جو دنیا میں اس کی لذات کو خیر بات کہتے ہوئے اس سے نفرت کرے۔ عابد کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ زاہد تو انہیں یہ ہے کہ ہر وہ لذت جس سے اس کے نفس کو تقویت ملے اس سے پرہیز کرتا ہوں۔ ہر وہ لذت جس سے نفس کو تقویت پہنچے، اس کے نفس کو موٹا ہونے کا شک ہو۔ اس کی مثال ایسی ہوتی جیسے بارہا بولا، چونکہ فی الحال وہ ایک ہی بات یاد ہے میرے کو کہ حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طبیعت چاہی کہ میں دودھ پیوں، فوراً آپ قسم کھا لیے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں زندہ رہنے تک کبھی دودھ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس کے بعد 40 سال زندہ رہے، کبھی دودھ نہیں پیے۔ تو یہ ہوتا ہے زہد کی تعریف۔ زاہد یہ ہے کہ انہیں ہر وہ چیز جس سے لذت محسوس ہو اس سے جو ہے اجتناب کرتا ہے، پھر اپنا نصیب حاصل کرے تو اسے ترک کرنے پر بھی اجر ملتا ہے اور اخذ کرنے پر بھی۔ تو یہ زہد کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اب آئیے، حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زاہد کو اقسام کے سبب 2 ثواب ملتے ہیں۔ پہلا ثواب کیا ہے؟ امر ارادی ہو یا امر تشریعی، ظاہراً یا باطناً، یعنی آپ ارادہ کرے کسی کام کا یا حکم ہوا آپ کو کسی کام کا تشریع، یا ظاہراً ہو یا باطنی ہو، دونوں پہ آپ کو ثواب ملتے ہیں۔ پہلا ترک اسباب پر، پہلا ثواب یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز مہیا ہے، اس کے باوجود آپ کو نفس کی اصلاح کے خوف کے اوپر اس کو چھوڑنا حلال ہے، اس کے باوجود آپ اس سے اجتناب کرنا کہ اس سے، اب اس کی مثال ایسی ہے کہ کھانا حلال ہے، حلال طریقے سے آپ کو جو کھانا ملا وہ حلال ہے، اجازت ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے شریعت میں، مگر ایک بزرگ جب کھانا کھاتے تو ان کو ذکر میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ جب چاپتے تو وہ ذکر میں ان کی تکلیف ہوئی تھی، تو انہوں صرف جو ہے پانی وغیرہ پی کے گزارا کرنا شروع کر دیا کہ وہ کھانا چاپنے کی وجہ سے، جو چاپنے میں جتنی دیر ہو رہی اس میں اتنی دیر اللہ کے ذکر سے میں محروم رہ رہا ہوں۔ تو لہذا اب یہ کیا ہے کہ اس کا وہی معنی ہے کہ اسباب ہوتے ہوئے اس کو ترک کرنا حلال ہے، اجازت ہے، سب چیز ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کو ترک کر دے رہے ہیں۔ وہ اپنی خواہش اور موافقت نفس سے کچھ نہیں لیتا، وہ اپنی خواہش اور موافقت نفس سے کچھ نہیں لیتا، بلکہ محض امر کی تعمیل کرتا ہے۔ اب یہی دستور تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ
دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے، وہ بھی 9 یا 10 نوالے، آدھا پیٹ۔ بھائی آپ پیٹ بھر کھا سکتے، آپ کو حلال ہے، مگر یہ ہے کہ اب وہ لوگوں کی، کیونکہ ان کو عبادت کا شوق زیادہ رہتا، وہ لوگوں کو اللہ کے حضور ہمیشہ تندرستی سے پیش ہونے کے خوف سے، پیش ہونے کا جو خواہش ہوتی، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ چاہتے کہ یہ کوشش کرتے کہ بھئی ہم زیادہ کھائیں گے تو کیا ہمیں سستی آ جائیں گی، نیند کا غلبہ ہو جائے گا، یا اس طریقے سے کوشش یہ کرتے کہ بھئی اتنی چیز جس سے ہم کو زندگی کے لیے ضروری ہے اتنی استعمال کرنا ہے، حالانکہ حلال ہے۔ تو اب یہی ہے کہ وہ موافقت نفس سے کچھ نہیں لیتا، یعنی اس کا نفس جس چیز کو چاہتا، نہیں اس سے نہیں، صرف اور صرف امر کی، حکم کی تعمیل کرنے کے لیے لیتے۔ حکم کی تعمیل ہے کہ بھئی میں زندہ رہوں گا تو عبادت کر سکوں گا، میری صحت اچھی رہیں گی تو میں عبادت کر سکوں گا، تو اپنی صحت اچھی رکھنے کے لیے جتنی چیز کی ضرورت ہے بس اتنی۔ اب یہ لوگوں کا، زاہدوں کا جو ہے، یہ زہد کا یہی ہوتا، جب نفس سے اس کی پاکی، جب نفس سے اس کی مخالفت اور دشمنی ثابت ہو جاتی ہے، اب انہیں اس طریقے سے اپنے نفس پہ قابو پا لیتا، اب اس کا نفس جو ہے اس کو حکم نہیں دے سکتا۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہمارا نفس ہم کو حکم دیتا، ہم نفس کے غلام ہیں، نفس کے تابع ہے۔ چلو اللہ کا کرم ہے، اللہ کو یاد کر لے رہے ہیں، بڑا احسان ہے اس کا، اتنی ہمارے میں ہمت بھی باقی ہے، مگر وہ لوگ جو ہے نفس کی نہیں سنتے، وہ نفس کی بات کو کبھی بھی جو ہے اس کے اوپر انہوں نہیں چلتے، کیونکہ وہ لوگ نفس سے اب ان کی دشمنی ثابت ہو جاتی، اب نفس ان کا مرید ہو جاتا، ان کا نفس ان کا مرید ہو جاتا، ان کا نفس ان کو کسی بات کے لیے ترغیب نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ لوگ یہ عمل کرتے 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 اس کو اتنا ضعیف کر دیتے کہ وہ بالکل مردہ ہو کے ان کے پاس پڑے رہتا۔ اس کو محققین اہل ولایت میں شمار کرتے ہوئے ابدال و عرفا کی صف میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ کیفیت ہو جاتی تو اولیاء اللہ کے جو مرتبے ہیں، جیسے ابدال ہیں، جو عارف لوگ ہیں، بولے اللہ تعالیٰ ان کو وہ لوگوں کے صف میں شامل کر دیتا ہے۔ اس وقت اسے حکم ہوتا ہے کہ اپنی قسمت کی چیزیں پکڑ لو، اپنی قسمت کی چیزیں پکڑ لو، کیونکہ وہ اس کے لیے تخلیق ہوئی ہیں اور خامہ قدرت سے اس لیے تحریر ہو چکی ہے۔ تو اب تم اپنی قسمت میں جو ہے تم اس کو پکڑ لو، اس سے زیادہ ان طلب ہی نہیں رکھتے، اس سے زیادہ ان کی کوئی طلب ہی نہیں رہتی، اور روشنائی خوش ہو چکی ہے، اور علم ازلی میں ایسا ہی تھا۔ زاہد جب حکم کی تعمیل کرے یا باطنی علوم سے واقف ہو جائے تو اپنی قسمت کی چیز لے لیتا ہے، جیسا کہ مخصوص ارباب کشف کو حکم ہوتا ہے۔ اب جس کو یہ منزل نصیب ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کیا لینا یا کیا نہیں لینا، اب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اب انہیں اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، اب اللہ کے حکم کے پابند کر دیا، اپنے نفس کو انہیں جو ہے بالکل اپنے نفس کی اب سننا بند کر دیا، تو اب جو حکم ہوتا ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم۔ اب اس پہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا ایک واقعہ، جو مترجم ہے انہوں نے اپنے ترجمے میں اس واقعے کو اس کے خصوص میں لکھا۔ حضور غوث اعظم دستگیر کے احوال میں مذکور ہے، یعنی یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ نے کسی شہری کو لکھا کہ ہمارا کچھ حصہ تمہارے پاس ہے، وہ آج دے دو ورنہ کل دینا پڑے گا۔ اس شخص نے مطلوبہ رقم پیش نہ کی، یعنی وہ چیز جو بھی امانت تھی وہ نہیں دیا لا کے، یہ کسی اور آدمی کا وکیل و امین تھا۔ دوسرے دن اس موکل کا خط آیا کہ میری رقم میری رقم میں سے اتنی رقم حضور غوث اعظم دستگیر کے لیے روانہ ہے، وہ فوراً آپ کی خدمت میں پہنچا دو۔
حاصل کلام یہ ہے کہ بندہ جب معمور ہو جائے یا علم باری تعالیٰ پر مطلع ہو جائے تو اسباب سے تعلق درست ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کی پہچان ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی اس کو معرفت عطا ہو جاتی ہے، تو اب جو ہے اسباب سے، کیونکہ آپ فرمائے کہ وہ میری رقم میرے کو واپس کرو، تو یہ سبب کو آپ استعمال کریں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے. اس میں اسی لیے کہ جب آپ سیرت پڑھیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ادھار لیتے، آپ ادھار مال خریدتے، پھر ان کو اپنے وقت کے اوپر. یعنی ایک وقت کا تو عجیب و غریب واقعہ ہے کہ آپ مکے کی زندگی میں آپ کسی یہودی سے شاید کچھ قرضہ لیے تھے کچھ مدت کے اوپر، تو وہ راستے میں وہ یہودی مل کے بولا کہ بھائی وہ آپ جو میرے جو امانت ہے واپس کرو. آپ بولے ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، مدت پوری نہیں ہوئی، میں مدت پہ واپس کر دوں گا. تو انہوں نے بولا نہیں میرے کو چاہیے، میں وہ مدت وغیرہ کو نہیں دیکھتا، آپ میرے کو ضرورت ہے، آپ میرے کو واپس کرو. تو اس کے لہجے کی ترشی دیکھ کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. آپ بولے کیا بات، کس سے بات کر رہا تو کیسی بات کرتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کو روک دیے. بولے عمر تمہارے پاس پیسے ہیں؟ بولے ہاں. بولے وہ اتنے پیسے ان کو ادا کر دو اور 25% زیادہ دے دو. سیدنا عمر بولے بھائی اس کا یہ رویے کے اوپر آپ وقت سے پہلے آپ اس کو ادا بھی کرتے رہے اور زیادہ. بولے تم غصہ کر رہے ہو تو اس کا کفارہ دینا ہے میرے کو. غصہ کیوں کرے، وہ اپنی چیز مانگ رہا تھا، تو اس پہ غصہ کیوں کرے آپ؟ تو اسی لیے کہ اسباب کا استعمال کر سکتے ہیں. علم باری اچھا، تو جب علم باری تعالیٰ پر مطلع ہو جائے تو اسباب سے تعلق درست ہے. تو اسباب کو استعمال کرنا، یہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں اسباب نہیں، اسباب کا آپ کی زندگی روز ازل سے اب تک جو ہے اسباب کے تحت چلتی ہے، کیونکہ تقدیر اور حکم الہی اسی طرح ہے، اور اس میں اس کی ذات اور خواہش و طلب کا دخل نہیں ہے. اب جب انہیں اس سبب کو استعمال کرتا تو اس میں اس کی ذات، اس کی خواہش اور طلب کا دخل نہیں ہوتا. اسے حکم الہی کی تعمیر یا اپنے علم کے مطابق لینے میں حق تعالیٰ کے ساتھ موافقت پر ثواب کا دوسرا حصہ بھی مل جاتا ہے. مثلا اب یہ کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ ترک و اخذ میں یعنی لینے اور چھوڑنے میں اپنے ارادے کو دخل نہیں دیتے، اور یہ دونوں چیزیں حق تعالیٰ کے امر و فعل سے ہوتی ہیں، تو وہ دونوں حالتوں میں اجر و ثواب پاتے ہیں. کسی عارف نے، یعنی کوئی اللہ کے دوست، عارف کس کو بولتے ہیں؟ یعنی اللہ کو جاننے والا. عارف کے معنی اس کو اللہ کا، یعنی عام لفظوں میں نہیں. صوفیہ کی زبان میں جب کسی کو عارف بولا جاتا تو وہ اللہ کا ولی جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو، وہ عارف ہوتا. یہ نام کے عارف الگ ہے. اصل مفہوم جو عارف کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر میں اب دنیا میں عارف تو ہوا ٹھیک ہے، میں آپ کی میرے معرفت ہے، میں عارف ہوں آپ کا، میں آپ کو جانتا ہوں، تو میرے کو آپ کا علم ہے آپ کے بارے میں نہیں. صوفیہ کی اصطلاحات میں، اولیاء اللہ کی اصطلاحات میں عارف اسی کو بولتے ہیں جو اللہ کو جانتا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہے. بولے کسی عارف کے اس قول کا یہ مطلب بیان کیا ہے، اگر ہو تو غم نہیں اور نہ ہو تو بھی غم نہیں. جیسے طرف سے یار کی جو کچھ ہوا ہوا سو ہوا، بھلا ہوا سو ہوا یا برا ہوا سو ہوا. طرف سے یار کی جو کچھ ہوا ہوا سو، آپ کی طرف سے قبول ہے. کیوں؟ آپ ہی میرے مولا ہے، آپ ہی میرے حاکم ہیں، آپ ہی میرے قادر ہے، آپ سب آپ کے حوالے ہیں. جب آپ کی مرضی ہے ایسے ہی صحیح. تو جب جاننے والا بندہ اس کیفیت میں آ جاتا، یعنی جب ارادہ و خواہش ہی نہ ہو تو غم و اندوہ کس بات کا؟ بھئی غم کس بات پہ ہوتا؟ ہم کسی چیز کی خواہش رکھتے وہ تکمیل نہیں ہوئی تو غم ہوتا.
ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے وہ پوری نہیں ہوئی تو غم ہوتی، تکلیف ہوتی ہے نا. جب ارادہ ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے، تو نہ غم ہے نہ تکلیف ہے. تو اب ہمارا ارادہ اللہ کی مرضی، ہمارا ارادہ اللہ کی خوشی، ہمارے ہر چیز میں اگر یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش رہے، تو پھر آپ کو ملنے نہ ملنے سے کیا، مل گیا تیری مرضی، نہیں ملا تیری مرضی. کیوں؟ میں دنیا سے کچھ کہوں، میں تیرے کو ناراض کر سکتا ہوں، میں تیری ناراضگی کا سودا نہیں کر سکتا نا. تو تیری خوشی میں میری زندگی ہے. یہ غم اچھا. اعتراض، جو شخص تمہارے ذکر کردہ بلند تر مقام پر فائز ہوا، ابدالوں، عرفاں اور مقبولوں میں شمار ہوا، اور نفس اور مخلوق سے دور ہو گیا. اب جب آپ ذکر کرے اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی باتوں پہ، اللہ تعالیٰ کی آپ کو معرفت نصیب ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ابدالوں میں، عرفاء میں اور اپنے مقبول بندوں میں شمار ہو جاتا، اور نفس اور مخلوق سے دور ہو جاتا. اب اس کو جو ہے، جس کو اللہ سے محبت ہوتی، انہیں دنیا کے اچھے برے بولنے کی فکر نہیں کرتا. وہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی دنیا کے. مگر ہم لوگ اسی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم کو آگے کوئی چار لوگ بولے آپ بہت اچھے ہیں تو خوش ہو گئے، کوئی آگے بولے نہیں آپ اچھے نہیں ہیں وہ تو غمزدہ ہو کے بیٹھ گئے. اس لیے کہ ہم ہمارے نفس کے تابع ہیں. تو لہٰذا ہم کو جو ہے، میں اکثر بولتا ہوں یہ بات، آپ لوگوں سے کئی بار سنے ہوں گے، ہم لوگ انسان سے نیچے ہٹ کے، نیچے سے گر کے ہم روبوٹ کی زندگی جی رہے ہیں. ہم انسان نہیں رہے. بولتے ہم کو لوگ انسان، مگر آپ عملاً دیکھو کہ آپ روبوٹ ہیں. جیسے روبوٹ کے لیے اب ریموٹ کنٹرول ہے، آپ دباتے انہیں چلنا شروع کرتا، جو بھی جس طریقے سے جو کام کروانا ہے وہ کام کرتا انہیں. پھر آف کر دیے تو جہاں حالت میں ہے وہ رک جاتا. ہماری وہ کیفیت ہے. ایک آدمی آ کے ہم کو تعریف کرتے رہا، ہم خوش ہو جا رہے ہیں. ایک آدمی آ کے ہم کو برا بولتا رہا، ہم روتے بیٹھے ہیں. پھر آپ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے. جھوٹی تعریف پہ خوش ہو رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی. اور کوئی آ کے آپ کو برا بول رہا، آپ کو تکلیف. ارے میں نہیں ہوں تو کیا کو تکلیف ہوتی میرے کو؟ میں برا نہیں ہوں تو میرے کو لوگ برا بول رہے، میرے کیا پرواہ ہے اس کی؟ میں کب پرواہ کرتا ہوں تیری؟ میں ہوں نہیں ویسا. یہ کب ہوتا؟ جب انسان اللہ سے دوستی رکھنے کا شوق رکھتا. جب اللہ سے دور رہے تو ہم اپنی اس میں پریشان رہتے. یعنی آج کل کا ماحول ہمارا، آج کل کا کیا کافی زمانے سے ایسی ہے، آج نہیں ہے بھائی. ایک آنکھ کا ٹیڑھا ہے، کان کا ٹیڑھا ہے، اس کو اسمارٹ بولو تو خوش ہو رہا. ارے کم بخت تو اینا نہیں دیکھتا، تیرے کو نہیں معلوم تو کیسا ہے، مگر اس کو بھی یہ خواہش ہو رہی کہ میرے کو اسمارٹ بولو. تو ایسی دنیا میں جینے والوں کی واسطے کیا حل ہے؟ نہیں، اپنے آپ کو پہچان لو. جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو آپ کو احساس ہوتا ہے. اگر آپ برے ہیں، کوئی برا بولا تو آپ کو معلوم ہے پکڑے گئی غلطی میری. ارادوں، خواہشات اور لذت کو چھوڑ کر، تجدے کر، اعمال پر ملنے والے صلے سے فانی ہو چکا ہو، اور اپنی تمام عبادات و طاعت کو اللہ تعالیٰ کا فعل، اس کی نعمت و رحمت اور توفیق و تیسیر جانتا ہو. مثلاً یعنی وہ یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے انعام و اکرام فرمایا ہے. میں نماز پڑھا اور میں یہ خوش ہوں کہ نہیں میں نماز پڑھتا نہیں. یہ اللہ تیرے پہ کرم کرا کہ تیرے کو اس قابل بنایا. میں کسی کو کچھ مدد کرا اور بڑے ہاں، تو اللہ کا شکر ادا کر کے ایک اللہ تعالیٰ ایک ضرورت مند کو تیرے پاس بھیجا اور تو تیرے کو اس کی مدد کرنے کے قابل بنایا. یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھنے والوں کی سمجھ. اب دنیا والوں کی سمجھ کیا ہوتی؟ میں ان کے ساتھ احسان کر دیا، میں ان کی مدد کر دیا، میں اتنے نمازاں پڑھا،
اب لوگ شوق سے بولتے ہیں بھائی میں تہجد کو اٹھا تھا. ریاکاری کر رہے ہیں آپ. کیا ضروری ہے آپ تہجد پڑھے پوروں کو بولنے کی؟ ضائع کر دیا آپ اپنی عبادت. آپ اللہ کے لیے پڑھے تھے یا دنیا کو بتانے کے لیے پڑھے تھے؟ میں عبادت کروں گا میرے رب کے لیے، مگر ہمارے کو شوق ہو کہ ہم لوگوں کو بولنا. کہاں تھے؟ میں وہ نماز میں تھا. اچھی بات ہے، مگر آپ کا بولنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ میں نماز میں تھا، یا یہ بتانا تھا کہ میں مسجد کو میں نماز پڑھتا ہوں؟ اگر وہ آپ کا نفس کا دخل ہے تو وہ ریا ہو گیا. تو ان چیزوں کو احتیاط کرنا ہے. ہر چیز پہ اللہ کے کرم اس کے فضل کو دیکھنا ہے. اور یہ تمام آلات و اسباب اور خسد و قدرت اس کی مخلوق ہے. ان میں ذاتی طور پر ذرہ بھر بھی قدرت و تاثیر نہیں ہے. ہر چیز وہ اللہ کی قدرت سے ہے. وہ آپ کا خسد، آپ کی قدرت، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. تو آپ اس کو سمجھنا کہ اگر آپ سے کوئی اچھا عمل ہو جائے تو سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے کو یہ توفیق عطا کرا. تیرا فضل، تیرا کرم ہے کہ میرے سے یہ توفیق، میں یہ اچھا کام. کوئی غلطی ہو گئی فوراً اللہ سے توبہ کرنا، مولا میرے سے. مگر ہم لوگوں کو فکر یہ ہے کہ دنیا والے کیا بولتے ہیں، دنیا والے کیا بولتے ہیں، دنیا والے کیا بولتے ہیں. ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں. ارے جس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے بارے میں کیا اتنا فکر کر رہے تھے؟ تم سے جو سودا کرنا ہے آپ بولو. آپ خیرات کرتے کس کو دیکھ کے، کیا نیت سے کرتے آپ؟ اللہ خوش ہونا، اسی پہ قائم رہنا. یہ دنیا اچھا بولنا، دنیا آپ کو پیسے والا سمجھنا، دنیا آپ کو دیالو سمجھنا، دنیا آپ کو وہ بڑے، یہ خواہش کہیں کو پیدا ہوئی آپ کو. انہیں اچھا سمجھ گیا بس ہے نا، انہیں اچھا سمجھ گیا آپ کو. اب کیا فکر ہے میرے کو دنیا کچھ بھی سمجھو نہ کچھ سمجھو. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا آپ اچھے ہے تو اچھا، آپ کو جو ہے آپ پریشان حال ہے تو آپ پہ جھوٹی رحم کھاتی، جھوٹے تسلی دیتی آپ کو، اور آپ خوشحال ہے تو جو جھوٹے خوشامد کرتی. اس کے واسطے اتنا غور کرنا نہیں. اصل تو کیا سمجھتا؟ تو ہمیشہ ہر نظر جو ہے اللہ پہ رکھنا، اور اپنے آپ کو خدا کا غلام تسلیم کرتے ہوئے، اپنے آپ کو خدا کا غلام تسلیم کرتے ہوئے. اور غلام کا آقا پر کسی قسم کا حق نہیں ہوتا. غلام کا کام صرف آقا کی فرما برداری ہے. غلام آقا کو حکم نہیں دے سکتا نا. اور غلام کی ہر حرکت و سکون اور ہر کسب صرف آقا ہی کے لیے ہوتا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے واللہ خلقکم وما تعلمون. اللہ اکبر. اور وہ آقا کی ملک ہوتا ہے، اور اس پر تم ثواب کا حکم کس طرح بچت لگا سکتے ہو جبکہ وہ خود ثواب طلب نہیں کرتا. یعنی اپنی ذاتی کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہماری ذاتی کوئی چیز ہے، اور اپنے اعمال کا معاوضہ نہیں چاہتا، اور کسی عمل کو اپنی طرف سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ناکارہ ہے اور اعمال سے بالکل خالی ہے. یعنی اخلاص کا معنی ہے کہ کسی چیز کا پاس نہ ہونا، یہاں تک کہ لوگ کہیں ایک پائی بھی اس کے پاس نہیں ہے. یہ ہے اخلاص کا صحیح معنی. اخلاص کا صحیح معنی یعنی کہ بھئی اگر میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، تیرے فضل تیرے کرم سے میرے پاس ہے، اور اب سوچنا یہ ہے کہ میں اس کو تیری مرضی کے حساب سے خرچ کروں یا اپنی مرضی کے حساب سے. جب تیری مرضی کے حساب سے خرچ ہوں گا تو وہ جائز ہو جائیں گا، وہ میرے لیے ثواب کا باعث بن جائیں گا. اور میری مرضی کے حساب سے تو بڑے حساب کتاب میں پڑ جاؤں گا، بڑا اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اسی لیے میں اپنے زندگی میں ایک بزرگ کو دیکھا، خیر یہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، ہم تو ویسے عمل کر بھی نہیں سکتے. اب ہمارے کو جو حکم ہے شرع کے بھائی ٹھیک ہے یہ زکوٰۃ کا یہ اصول ہے، یہ ہے، چلو اس پہ چل جاؤ. 40 روپے
تمہارے پاس سال بھر ہے تو اس کے اوپر 1 روپیہ زکوٰۃ دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تم لوگوں کو دنیا سے محبت ہے، تو لہٰذا اگر تم سے میں پورے لے لوں گا تو شاید تم میرا بھی دروازہ چھوڑ دیں گے، تو اپنے در سے تم کو ٹکا کے بھی رکھنا چاہا، اسی لیے تم پہ یہ ہے کہ بھائی تم ایسا کرو 40 میں سے 39 رکھ لو، ایک میرے راستے میں دے دو، یہ تج بتایا۔ مگر اللہ والے کیسا ہوتے ہیں، ایک بزرگ ہوئے، کوئی میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، اور کافی بڑی رقم تھی، کوئی لا کے ان کو نظر دیے، تو میں کیا کروں وہاں تھے، نہیں حضرت میری آپ کی نظر ہے، اچھا اچھا، وہاں کوئی غریب آدمی بیٹھا اس کو وہ پھینک دے کے چلے گئے، تو دینے والے صاحب کو بڑا، حضرت میں اتنی محبت سے آپ کو دیا تھا، تو میں رکھ لیا نا باؤ، کہاں رکھ لیا حضرت، آپ تو پورے وہ دے دیا ان کو، نہیں رکھ لیا، اس میں سے 1 روپیہ بولیں گے میں رکھ لیا، باقی کو دے دیا، میری چیز میں رکھ لیا، باقی کو دے دیا، کیا مطلب، اللہ کو رکھ لیا، دنیا کو دے دیا، وہ ایک سے مراد کیا تھا، وہ اللہ تھا، بولے میں رکھ لیا نا میری چیز، یہ میری نہیں تھی وہ دے دیا میں اس کو، تو یہ اہل اللہ کا دستور ایسا ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہم وہ اتنی ہمت والے نہیں ہیں، مگر ایسے دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں، اب چونکہ ہم میں وہ ہمت نہیں ہے، تو اسی لیے صدقہ محمد عربی کی شریعت کا ان کے احسان ہم پہ رحیم رحمت للعالمین ہے، انہوں نے ہم پہ کرم فرما کے بولے میرے بندے ہی محتاج رہتے، دنیا کی طلب بہت زیادہ رہتی ہے ان کو، اور پھر ان کو اللہ سے بھی ان کو واسطہ رکھنا ہے، لہذا اس میں اللہ کا حکم بتائے، اس میں ایک اللہ کا ہے 39 تیرے ہیں، مگر جو اللہ کا دوست ہونا انہیں بولتا نہیں 39 اللہ کے تو میرے پاس رہے، باقی کے سب چلے جائے کہیں بھی، تو یہ دستور ہوتا ہے۔ آج کے لیے کیونکہ ابھی کافی لمبا ہے مقالہ، انشاءاللہ اس کے آئندہ اس کی تکمیل کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو حضور اکرم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تمام صالحین کے طفیل میں، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ان کی غلامی عطا نصیب فرمائے، ان کے احکام پہ چلنے اور ان کے راستے چلنے پہ کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ہدایت کو قبول کرنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا حشر ان کے غلاموں کے ان کے مریدوں کے زمرے میں ہمارا حشر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔